بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملکہ بلقیس کا تخت۔ اس واقعہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی 27 نمبر سورہ نمل پارہ نمبر 19 میں بیان فرمایا ہے، جو اس ویڈیو میں ہم آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں۔ فوج سلیمانی میں ہدہد پرندے کا بھی بہت اہم کردار ہے۔ یہ پرندہ آپ علیہ السلام کی فوج کے ساتھ ہوتے ہوئے پانی کی تلاش کرتا تھا۔ ہدہد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاصیت سے نوازا تھا کہ زمین کے نیچے کا پانی اس کو اس طرح نظر آتا تھا جیسا کہ دوسرے لوگوں کو زمین کے اوپر کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ جب کبھی حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر سمیت جنگل بیابان میں ہوتے تو ہدہد سے دریافت فرماتے کہ پانی کہاں سے نکلے گا، تو ہدہد بتلا دیتا کہ پانی فلاں جگہ میں ہے، زمین کے اتنا نیچے ہے اور زمین کے اتنا اوپر ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے پانی تلاش کرنے کا حکم دیا تو ہدہد اس وقت وہاں موجود نہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ پرندوں میں کہیں چھپ گیا ہے یا وہ آج غیر حاضر ہے؟ پھر آپ علیہ السلام سخت ناراض ہوئے، فرمانے لگے اگر ہدہد نے اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ نہ بتائی تو میں اسے حلال کر دوں گا۔ اتنے میں ہدہد بھی آ گیا تو دوسرے پرندوں نے ہدہد کو بتایا کہ آج تیری خیر نہیں، آج بادشاہ سلامت عہد کر چکے ہیں کہ وہ تجھے مار ڈالیں گے۔ ہدہد نے ان سے کہا یہ بتاؤ کہ آپ علیہ السلام کے الفاظ کیا تھے؟ انہوں نے بتلایا تو ہدہد خوش ہو گیا اور کہنے لگا پھر تو میں بچ جاؤں گا۔ اس کے بعد ہدہد آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، آج میں آپ کے لیے ایسی خبر لایا ہوں جو آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ پھر ہدہد نے کہا میں ملک سبا سے آ رہا ہوں جس کی حکمرانی ایک عورت کر رہی ہے، اس کا نام ملکہ بلقیس ہے، اور بادشاہوں کے شاہجان شان جو بھی سر و سامان ہوتا ہے وہ سب اسے میسر ہے۔ اس کا تخت نہایت ہی شاندار ہے، سونے چاندی سے منڈا ہوا ہے، طرح طرح کے جواہرات اور موتیوں سے آراستہ ہے۔ اس تخت کی لمبائی 80 گز اور چوڑائی 40 گز ہے، مگر ملکہ بلقیس اور اس کی قوم کفر و شرک میں مبتلا ہو کر سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ ہدہد کی یہ خبر سنتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تحقیق شروع کر دی کہ اگر ہدہد سچا ہے تو قابل معافی ہے، اگر جھوٹا ہے تو قابل سزا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے نام ایک خط ارسال فرمایا اور ہدہد کو ہی حکم دیا کہ یہ میرا خط ملکہ بلقیس کو دے آ۔ ہدہد جب وہ خط لے کر گیا تو ملکہ بلقیس اپنے محل کی خوابگاہ میں تھی۔ ہدہد نے ایک طاق سے گزر کر خط ملکہ کے سامنے رکھا اور خود عدم سے ایک طرف ہو گیا۔ ہدہد کو خط لے جا کر اس کے سامنے رکھنے سے ملکہ کو بہت ہی حیرت ہوئی اور ساتھ ہی خوف و دہشت بھی ہوئی۔ اس نے خط کو اٹھایا، مہر توڑ کر مضمون سے واقف ہو کر اپنے امراء، وزراء اور رؤساء کو جمع کیا اور کہنے لگی ایک عزت والا خط میرے سامنے ڈالا گیا ہے، بے شک وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور بے شک وہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور ساتھ ہی مسلمان بننے اور تابع فرمان ہونے کی دعوت دی گئی ہے۔ خط سنا کر ملکہ بلقیس نے اپنے وزراء امراء سے مشورہ کیا اور کہنے لگی کہ جب تک میں تم سے مشورہ نہ کروں تم تو جانتے ہو کہ میں کوئی فیصلہ نہیں کرتی، اس بارے میں تم سے مشورہ طلب کرتی ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو ان لوگوں نے اپنی جنگی طاقت و مہارت کا اعلان و اظہار کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنگ کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن ملکہ بلقیس چونکہ سمجھدار اور دور اندیش تھی اور ہدہد کے ہاتھوں خط کے ملنے کا ایک کھلا معجزہ دیکھ چکی تھی، اس نے اپنے امیروں وزیروں کو سمجھایا کہ جنگ و جدال مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس سے ملک ویران اور ملک کے عزت دار باشندے ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اس لیے میں یہ مناسب خیال کرتی ہوں کہ کچھ تحائف و ہدیات ان کے پاس بھیج دو، اس سے امتحان ہو جائے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہے۔ اگر وہ نبی ہوئے تو ہرگز میرا ہدیہ قبول نہیں کریں گے، بلکہ ہم لوگوں کو اپنے دین کی اتباع کا حکم دیں گے
اور اگر وہ صرف بادشاہ ہوئے تو میرا ہدیہ قبول کر کے نرم ہو جائیں گے۔ چنانچہ ملکہ بلقیس نے 500 غلام، 500 لوڈیاں بہترین لباس اور زیورات سے آراستہ کر کے بھیجے، اور ان لوگوں کے ساتھ 500 سونے کی اینٹیں اور بہت سے ہیرے جواہرات اور مشک و عنبر اور ایک جڑاؤ تاج بما ایک خط کے اپنے قاصد کے ساتھ بھیجا۔ ہدہد یہ سب دیکھ کر روانہ ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ کر سب خبریں پہنچا دی۔ چنانچہ ملکہ بلقیس کا قاصد جب چند دنوں کے بعد تمام سامان لے کر دربار میں پہنچا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے غضبناک ہو کر قاصد سے فرمایا، جیسا کہ سورہ نمل آیات نمبر 36 اور 37 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ جو کچھ خدا نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس مال سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش ہوتے ہوں گے۔ ان کے پاس واپس جا، ہم ان پر ایسے لشکر سے حملہ کریں گے جس کے مقابلے کی ان میں طاقت نہ ہوگی، اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل ہوں گے۔ چنانچہ اس کے بعد جب قاصد نے واپس جا کر ملکہ بلقیس کو سارا معجزہ سنایا تو ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہونے پر قائل ہو گئی۔ اب ہوا یہ کہ ادھر ملکہ بلقیس آپ علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے چلی، اور ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے ہی اس کا تخت میرے دربار میں آ جائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا، جیسے سورہ نمل آیات نمبر 38 اور 39 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ سلیمان نے فرمایا کہ اے درباریوں، کوئی تم میں ایسا ہے کہ قبل اس کے وہ لوگ فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آئیں، ملکہ کا تخت میرے پاس آئے؟ جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ اس جگہ سے اٹھیں میں اس کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں، اور میں اس کے اٹھانے کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ جن کا بیان سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے بھی جلد وہ تخت میرے پاس آ جائے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام کے وزیر آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو اسم اعظم جانتے تھے اور ایک با کرامت ولی تھے، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا، جیسا کہ سورہ نمل کی آیت نمبر 40 کا ترجمہ ہے۔ ایک شخص جس کو کتاب الہی کا حکم تھا کہنے لگا کہ میں آپ علیہ السلام کی آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں۔ جب سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں اس کی نعمتوں سے۔ جو شکر کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے ہی کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے۔